کی 16 تاریخ ہے اور 15 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آج آپ کی سیرت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے مقام پر، آپ کے رتبے پر اور بالخصوص آپ کی کرامات کے اوپر اور آپ کے فضائل کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان 12 اماموں کے صدقے اور بالخصوص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا،
اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ محترم سامعین، آج سیدنا و مولانا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لگتے جگر اس رجب میں اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس رجب کے مہینے میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ایسے سمجھیں ہم نے کسی چیز کا ذکر نہ کیا۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ماتھوں کے جھومر ہیں، وہ اہل بیت کے وہ چراغ ہیں۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، حالک النعمان کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حالک النعمان، نعمان بن ثابت یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے۔ آپ فرماتے کہ نعمان ہلاک ہو جاتا کہ اگر امام جعفر صادق سے نہ ملتا۔ ارے جو فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو کروڑوں جن کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو فقہ کا مقلد کہتے ہیں اور امام اعظم کو اپنا امام کہتے ہیں، اے حنفیوں سنو تو صحیح، اس امام اعظم نے کیا ارشاد فرمایا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ ایسی شخصیت ہیں، یہ ایسا چراغ ہیں، یہ ایسا نورانیت کا پیکر ہیں، یہ ایسی عظیم و شان اللہ نے ہستی بنائی ہے کہ اگر میں نعمان ان کی خدمت میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام باقر ہے۔ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین ان کے بڑے بھائی حضرت حسن ہیں۔ حضرت حسن اور وہ جن کے لگتے جگر ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ یہ ایسی کڑیاں ہیں، یہ ایسی نسبت ہے، یہ ایسی نورانی چراغ ہیں، یہ ایسی ہدایت کے روشن چہرے ہیں کہ جن جن کی سیرت کو اٹھائیں ان کی سیرت نکھر رہی ہے۔ ہر ان کا زندگی کا حصہ، ہر ان کی زندگی کا پہلو وہ ایک اجالا ہی اجالا ہے، وہ نورانیت ہی نورانیت ہے، وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے شواہد النبوہ، اس میں
مستند روایت کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ آپ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ سفر پر رواں دواں ہیں کہ راستے میں 2 کھجوروں کے درختوں کے قریب آپ رک جاتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ جیسے ہی ان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کھجوروں کی جب حالت دیکھتے ہیں کہ ان کے تنے خشک ہو چکے ہیں، ان کی جو کھجوروں کی ٹہنیاں ہیں، جو پتے ہیں، ان کی جان ختم ہو چکی ہے، سر سبزی ان میں ختم ہو چکی ہے، وہ مرجھا چکے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آن قریب یہ کھجوروں کے یہ جو درخت ہیں یہ دونوں گرنے والے ہیں۔ آپ ان کے قریب جاتے ہیں اور قریب جا کر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے درختو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں پیدا فرمایا، کس لیے پیدا فرمایا؟ ہمارے کھانے کے لیے تمہیں رزق بنایا، اور آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ تم سے کھجوریں حاصل کریں، تم سے کھجوریں کھائیں، رزق کھائیں، لیکن تم تو خشک ہو چکے ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں بلند کیا اور بلند کر کر دعا مانگی۔ اب دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے کیا منظر دیکھا، لوگوں نے کیا نظارہ دیکھا، لوگوں نے کیا چیز دیکھی کہ ان کھجوروں کے اندر وہ ایک جان پیدا ہوئی، وہ جو تنے خشک تھے وہ سرسبز ہونے لگے، وہ جو پتے مرجھا چکے تھے وہ ٹہنیاں مرجھا چکی تھیں، وہ ٹہنیاں کمزور ہو چکی تھیں، ان میں طاقت آنا شروع ہو گئی، وہ خشکی وہ تری میں آ گئی، وہ مرجھایا پن وہ سرسبزی میں آ گیا، حتیٰ کہ رب کی قدرت سے اوپر گوشے لگ گئے، حتیٰ کہ رب کی رحمت اتنی ہوئی، فضل اتنا ہوا کہ اس کے اوپر کھجوریں لگ کر پک گئیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے 2 درخت جھکے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کو توڑا اور توڑ کر خود بھی کھایا، اور ساتھ جو حلقہ احباب تھے ان کو بھی کھلایا۔ مستند روایت ہے کہ گزرنے والے نے جب یہ منظر دیکھا، تھا تو نون مسلم، غیر مسلم، آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ بتائیں تو صحیح، کیا آپ جادوگر ہیں؟ ہماری طرف بہت جادو ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں جادوگر نہیں ہوں، میں نے جادو نہیں کیا، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اب اس نے آگے کیا کہا کہ میں دعا کو نہیں مانتا، کہ یہ دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم دعا کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ کہنے لگا نہیں، کہ یہ دعا ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایک عاجز بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اگر میں دعا کروں اور رب تجھے کتا بنا دے، اب وہ خاموش ہوا کہ میں انسان سے کتا کس طرح بن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا ہوگی اور رب دعا کو قبول فرمائے گا۔ اے ایمان والو ذرا لفظوں پر غور تو کیجئے، آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اتنا کامل یقین تھا کہ ابھی آپ نے دعا مانگی نہیں ہے، ابھی آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں دعا مانگوں اس طرح اگر ہو جائے تو پھر تو مانو گے۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا، آپ کا اتنا کامل یقین تھا کہ میں دعا مانگوں گا اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اب وہ آگے بڑھا اور آپ کا دامن پکڑا اور کہنے لگا یہ آپ نے کون سی بات کی ہے؟ آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا حلقہ احباب آپ کے ساتھ ہے، وہ لوگ آپ کو کچھ کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے فرمایا سے کچھ نہ کہو، یہ دعا کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب وہ خود بولا کہ آپ دعا کریں۔ کیا آپ نے کہا کہ میں کتا بن جاؤں گا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، رب نے کرم فرمایا کہ وہ کتا بن گیا۔ اب یہ مستند روایت ہے کہ اب وہ جب کتا بنا وہ دوڑنے لگا، آپ نے
کے دوست تھے، رفیق تھے، اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے پیچھے جاؤ، لوگ اس کو ذلیل کریں گے، اس کا خیال کرو، اس کو جا کے بچاؤ۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں جیسے ہی اس کی جسمانی کیفیت تبدیل ہوئی، اس کی شکل تبدیل ہوئی، وہ گھبرا گیا اور اس نے کسی کا رخ نہیں کیا، اس نے اپنے گھر کا ہی رخ کیا، اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا، پیچھے سے آپ کا وہ ساتھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھیجا تھا وہ بھی آ پہنچا۔ اب ان کی جو اولاد تھی جو کتا بن چکا تھا، کسی نے کوئی چیز مارنے کے لیے اٹھائی کہ ہمارے گھر میں تو کتا آ گیا ہے، کسی نے کوئی چیز مارنے کے لیے اٹھائی، اس کی بیوی نے ڈنڈا اٹھایا۔ اب اس ساتھی کے کہنے سے پہلے پہلے وہ بچوں نے، اب ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ہمارا والد ہے، وہ بچوں نے کتا سمجھ کر مارا، حتیٰ کہ اس کی زوجہ نے اس کو ڈنڈے سے مارا۔ اب وہ زخمی ہو کر چلا کر دوبارہ وہ پیچھے بھاگا اور کہیں اور نہیں گیا، تیرے میرے امام کے قدموں میں آ گرا اور آ کر چلانے لگا اور منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، مستند روایت ہے اللہ نے کرم فرمایا، کتے سے پھر انسان بنایا۔ ارے کون امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر جس کے بارے میں دعا کر دیتے تو ابھی ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں ملتے تھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو پہلے قبول فرماتا تھا۔ مستند روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں کہ ایک شخص نے ایک چادر خریدی، اور نبی کے شہر سے بھی بڑی الفت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب لوگوں کو کہا، اے لوگو، یہ مدینہ طیبہ کی چادر ہے، یہ جالیوں کے اوپر میں نے پھیری ہے، یہ روضہ رسول کی طرف اس کو میں نے منسوب کیا ہے، اس کو ٹچ کیا ہے، اور میری یہ تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اس چادر کے اندر مجھے کفن دینا۔ اب وہ چادر اس کے پاس رہی، حتیٰ کہ ایک سفر کے اوپر چادر ان سے گم ہو گئی۔ اب جیسے ہی چادر ان سے گم ہوئی، اب وہ بڑا ہی پریشان ہوا، کئی دن گزر گئے، اب وہ نا امید ہو گیا کہ پتہ نہیں سفر میں کس جگہ مجھ سے وہ چادر رہ گئی ہے۔ حتیٰ کہ راستے میں ہی ایک مسجد میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر جیسے ہی سلام پھیرا تو ایک شخص اس کے قریب آیا اور قریب آ کر کہنے لگا، تمہیں امام جعفر صادق بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کی کہ جناب کیا حکم ہے؟ آپ فرمانے لگے، اب چادر تو مدینہ طیبہ سے خریدی تھی، اب وہاں سے وہ رواں دواں ہوا، اور راستے میں کون سا مقام تھا جہاں اس نے نماز پڑھی؟ اب جو اس نے بات کہی تھی وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کہی تھی، اس کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا، خبر نہ تھی۔ آپ نے فرمایا چادر کے پیچھے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہ چادر بھی تمہیں ملے گی اور اس چادر میں تمہیں کفن بھی دیا جائے گا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ شخص کون ہے، لوگوں سے پوچھنے لگا۔ لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ امام باقر کے بیٹے ہیں، اور امام باقر زین العابدین کے لگتے جگر ہیں، اور زین العابدین امام حسین کے لگتے جگر ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ کن کا خون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں اب چادر ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب دل میں وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص باہر گلی سے گزرا اور پکار رہا تھا کہ اے لوگو کہ مجھے یہ چادر ملی ہے، جس کی ہو وہ نشانی بتا کر وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ رتبہ اور یہ عزت اور اتنی فراست عطا کی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا تھا
کہ جو منہ سے آپ بات نکالتے تھے رب آپ کی بات کو قبول فرماتا تھا۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ ارے جیو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا اے امام اعظم ابو حنیفہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری عمر 2 سال ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، خوش طبی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کی عمر 2 سال کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر جتنی بھی ہے میں رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے ایمان والو ذرا یہ اپنے امام کا جملہ سنو، امام اعظم ابو حنیفہ ہم حنفی ہیں یا نہیں ہیں؟ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، امام اعظم ہمارے امام ہیں، اور اپنے امام کا جملہ سنو۔ آج ہم اپنے امام کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارے امام نے جن کا تذکرہ کیا ان کے تذکرے سے ہم غافل ہیں، جس کی عظمت ہمارے امام نے بیان کی ہے ان کی عظمتوں سے ہم غافل ہیں۔ آپ کہنے لگے کہ میں اس لیے اپنی عمر 2 سال کہہ رہا ہوں کہ 2 سال میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں، ان کی خدمت کی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، اور 2 سال ہی میں اپنی عمر کو تصور کرتا ہوں، باقی میری عمر میں شمار نہیں کرتا۔ یہی 2 سال جو میں نے ان کی خدمت میں گزارے ہیں یہی میری عمر ہے۔ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی الفت کے ساتھ، اتنی جستجو کے ساتھ اور اتنی ولولہ انگیزی کے ساتھ آپ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ فرماتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کہ آپ کو یہ رتبہ یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا یہ سارا رتبہ، یہ سارا مقام، یہ ساری عزتیں مجھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے ملی ہیں۔ اے ایمان والو کہ جب آپ درس دیتے تھے تو آپ کے درس کے اندر 4 ہزار علماء موجود ہوتے تھے۔ آج میں یوں کہوں نا کہ میرے بیان کے اندر، میرے خطاب کے اندر 4 ہزار لوگ آتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 4 ہزار وہ عام لوگ ہیں، اور آپ کے درس کے اندر لوگ نہیں، عام لوگ نہیں بلکہ علماء آتے تھے۔ ان علماء میں امام اعظم ہیں، ان علماء میں امام مالک ہیں، بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں۔ آپ کو اللہ نے وہ عزت، وہ رتبہ، وہ مقام عطا کیا تھا کہ علماء آپ کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کرامات میں سے بہت سی کرامات علماء نے، صوفیاء نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چند ایک میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اندر انکساری کا یہ عالم تھا کہ مستند روایات ملتی ہے کہ آپ نے سارے اپنے مریدین کو، حلقہ احباب کو آپ نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کر آپ نے ارشاد فرمایا آؤ بیعت کرتے ہیں۔ تمام نے عرض کی کہ حضور ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب بیعت کس چیز کی کریں؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حقیقت میں تم نے بیعت کر لی ہے لیکن آج ہم کسی اور چیز کی بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے حضور وہ کس بات پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج اس بات کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ سب نے ہاتھ بڑھایا اور آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ نے فرمایا اس بات کے اوپر بیعت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل حشر کے دن جو بھی ہم میں سے بخشا جائے گا، جس کو اللہ رب العزت بخش دے گا، تو اب تو وہ جنتی ہے، وہ جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ہم ساروں کو جنت میں لے کر داخل نہ ہو جائے۔ اے ایمان والو، اتنی انکساری کہ آج کل کا جو پیر جس کو اللہ نے کوئی مقام عطا کیا ہے اس کے دل میں کیا تصور ہے میں نے سب کو بخشوانا ہے۔
میں نے ہی سفارش کرنی ہے، سارے بخشے جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے اپنے حلقہ احباب کو کہ میں تم کو بخشواؤں گا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے بخشا جائے تو وہ اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش پر کروائے گا، رب کی بارگاہ میں وہ سفارش کرے گا۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک مسافر آیا، اور مسافر آ کر وہ نوافل ادا کرنے لگا، اور اس نے اپنا جو بیگ تھا وہ آپ کے قریب رکھا، جو اس کے کپڑے اور اس کی ضروریات کا سامان تھا، وہ چیزیں کپڑے کے اندر لپیٹی ہوئی تھیں، وہ بیگ ہی تصور کر لیں، وہ آپ کے قریب رکھیں، اور نوافل پڑھنے میں مشغول ہوا کہ نوافل پڑھتا پڑھتا سلام پھیرا، باہر گیا، پھر آیا۔ اب جیسے ہی پھر آیا تو اپنی سامان کو کھولا، اور کھول کر بآواز بلند کہنے لگا کہ میرے اندر 100 دینار تھے، وہ چوری ہو گئے ہیں، اور اس وقت مسجد کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، مسجد کے اندر صرف یہی شخص ہے، لیکن آپ کو وہ جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے، اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے کن رتبوں سے نوازا ہے۔ وہ لوگوں کو آپ اکٹھا کیا اور کہا 100 دینار تھے، یعنی 100 سونے کے سکے تھے، وہ چوری ہو گئے ہیں، اور مجھے اس شخص کے اوپر شک ہے کہ مسجد میں کوئی نہیں تھا، اسی نے نکالے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو شور نہ مچا، تم کہتے ہو کہ میں نے نکالے ہیں، آؤ میرے گھر چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، گھر میں سے 100 سونے کے سکے اٹھائے، وہ 100 دینار اٹھائے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، وہ تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، اور فرمایا جاؤ، تمہیں میرے اوپر شک تھا کہ میں نے چوری کی ہے، جاؤ تم یہ دینار لے کر چلے جاؤ۔ اب وہ واپس آیا، اور واپس آ کر دوبارہ اس نے بیچ میں رکھے، جیسے ہی رکھے تو اس کو وہ اپنی تھیلی نظر آئی کہ میرے تو یہ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ یہ دینار میرے انہوں نے چوری کیے ہیں۔ دوبارہ وہ بھاگا، اور اپنی بھی تھیلی ہاتھ میں ہے، اور جو آپ نے عنایت کی تھی وہ بھی ہاتھ میں ہے، اور جا کر کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا۔ اے ایمان والو، وہ آپ کے جو جملے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے، وہ اس سننے سے پہلے چند جملے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج میرے اوپر، میں تو ایک چھوٹا سا خطیب ہوں، یہاں علاقے میں خطاب کرتا ہوں، اگر کوئی میرے اوپر الزام لگا دے تو میرا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا کہ میرے اوپر الزام لگا دیا۔ میں تو یہاں کا امام ہوں، یہاں کا خطیب ہوں، یہاں کا مقرر ہوں، میں تو فلاں 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 ہوں، میرا فلاں خاندان کے ساتھ تعلق ہے، تو میرا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے، وہ سکے دینے کی بات تو دور کی ہے، پتہ نہیں ہم اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے جو ہمارے اوپر الزام لگائے گا۔ اور آپ کی انکساری دیکھیے، اور آپ کا وہ محبت اور وہ عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور آپ کے اخلاق دیکھیے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ غصے میں نہیں آئے کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، بلکہ آپ اس کو گھر لے گئے اور اس کو دینار عطا کر دیے۔ اب وہ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت یہ اپنے دینار واپس کیجئے، واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، جو چیز ایک مرتبہ دے دیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ جملہ کہہ کر آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے معاف تو تمہیں کب کا کر دیا۔ اب وہ رونے لگا کہ حضرت معاف کب کا کر دیا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہ آپ کہنے لگے کہ میں نے معاف تو تمہیں کب کا کر دیا، حضرت کب کا کر دیا؟ تو آپ فرمانے لگے جیسے ہی تم نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اگلا جملہ جو میرے منہ سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ یا اللہ میں نے تیرے رسول کی امت کے اس شخص کو معاف کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن، کل حشر کے دن، کل یہ نہ ہو کہ میزان عدل لگا ہوا ہو اور ایک طرف ہمارے آباء و اجداد کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے میں کھڑا ہوں،
اور تم کو جہنم میں فرشتے لے کر جا رہے ہوں اور لوگ پوچھیں کہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، اور تم میری طرف اشارہ کرو کہ میں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، کوئی میری وجہ سے جہنم میں نہ جائے، میں جن کی اولاد میں سے ہوں، میں نے ان کا وسیلہ دے کر تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، آپ کا یہ حوصلہ تھا، آپ کی یہ بردباری تھی، مولا ایسا صبر، ایسا حوصلہ اور ان کی سیرت کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر، ان کے اقوال پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Oof, Ezra, you love Pakistani food, yaar. It's the best. کب کھلا رہی ہو؟ اس کو نا پاکستانی کھانوں کا مزہ